صلى الله عليه بالهدى المهدين من ركب سفيه وان تخلف عنها وظل غرق وحبار. اوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى انه الحبل المتين ورد الوسطى ومبادرتكم الموت قبل حلول حدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد الواقع. قریب ہے تو اسی طریقے سے سوال کرے، دعا کرے، مناجات کرے. رمضان محترم ماہ رجب المرجب کا یہ تیسرے عشرے میں داخل ہو گیا، وقت گزر گیا اور تیسرے عشرے کا یہ ابتدائی دور ہے. اور اس ماہ کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، ہمارا اس ماہ کے خیر سے لوگوں نے استفادہ کیا، فیض کو حاصل کیا. اور اگر کچھ لوگ کسی مصروفیت کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو انہیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چلتے چلتے بھی ابھی وقت ہے. مثال دے چکے ہیں، مثال نہیں دیں گے، ٹرین والی مثال دیے، ذہن پہ رکھیے گا. چلتے چلتے بھی اس فیض کو حاصل کر سکتا ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ دیکھیں مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے جو ماہ رجب کے جو اعمال کا ذکر کیا، بہرحال کہ بے شمار جو ہے اعمال ہیں کہ اس مہینے میں انجام دے. اگر تھوڑا سا بھی عمل انجام دے گا تو ایک صلوات پڑھ دیجئے. آ جائیے، آ جائیے، آ جائیے. تو ایک اور پڑھ دیجئے. تو اگر اس مہینے میں عمل انجام دے رہا ہے، بے شمار اعمال ہیں، لیکن جو ہے اس وقت صرف جو ہے 3 عمل کی طرف اشارہ کریں گے. بے شمار اعمال ہیں تو ایک استغفار ہے نا. اگر اس مہینے میں استغفار کر رہا ہے تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ استغفار کرے گا اگر اس مہینے میں ماہ رجب میں تو فرشتے جو ہے اسے جنت کی نوید دیں گے، بشارت، اگر اس مہینے میں استغفار کر رہا ہے. اور دوسرا عمل کہ جو اس مہینے میں انجام دے تو پھر جو ہے وہ بہشت میں جائے گا. دوسرا عمل وہ جو ہے صدقہ دینا، کہ اگر جو ہے اس مہینے میں انسان صدقہ دے رہا ہے تو پھر اس کے لیے جنت واجب ہے. اور تیسرا عمل اس ماہ میں روزہ رکھنا. دیکھیں ابھی بھی جو ظاہر سی بات ہے وقت ہے کہ کم سے کم 3 روزہ رکھ لے، اور اگر 3 روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو کم سے کم 1 ہی روزہ رکھ لے. خاص طور سے 27 رجب کو بہت زیادہ اہمیت ہے، روزے کا ثواب ہے. 27 رجب ہی کو کم سے کم 1 ہی روزہ رکھ لے. اگر 1 روزہ بھی رکھے گا تو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 1 سال کے فاصلے کے برابر جو ہے اس سے جہنم پروردگار دور کر دے گا. تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ وہ جو ہے خادم جو ہے
وہ صوبان نام تھا ان کا. تو یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ رسول اسلام کے ساتھ تھے. صوبان خادم نام تھا. رسول اسلام گزر رہے تھے, ایک قبرستان سے گزرے تو ایک مرتبہ رسول اسلام رک گئے, اور رکنے کے بعد رسول اسلام گرجا کرنے لگے. تو صوبان نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, آخر کیا مسئلہ ہے کہ ایسے موقع پہ آپ رک گئے اور گریا کر رہے ہیں؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ مردوں پہ عذاب نازل ہو رہا ہے. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اسلام مغموم ہوئے, غمگین ہوئے, اور پھر اس کے بعد رسول اسلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ پروردگار ان سے عذاب کو دور رکھ, ان کی مغفرت فرما. پھر فرمایا کہ صوبان یاد رکھو کہ جب ہم نے دعا کی, اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, تو قدرت کی آواز آئی کہ اے رسول آپ نے دعا کی ہے, لہٰذا ہم نے جو ہے دعا کو قبول کیا. اور کہا کہ اے صوبان, اگر یہ جو ہے ماہ رجب میں روزہ رکھتے تو پھر ان کے عذاب الہی نازل نہ ہوتا. پھر اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ ماہ رجب میں اگر ایک روزہ رکھے گا یا ایک رات جو ہے وہ عبادت کرے گا تو پھر جو ہے وہ 1000 مہینے کے برابر ہے. سمجھ گیا؟ یعنی ایک رات جو ہے اگر جاگ کر خشنود الہی کے لیے اخلاص کے ساتھ, خلوص کے ساتھ جو ہے اگر ایک رات جگا تو گویا کہ وہ جو ہے 1000 رات جگا. اور اس طریقے سے کہ پوری رات جو ہے وہ عبادت میں گزارا, 1000 رات پوری رات, اور جو ہے 1000 دن پورا دن جو ہے یہ گویا کہ روزے کی حالت میں اس نے بسر کیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انسان جو ہے اس مہینے میں اس عمل کو انجام دے, ابھی بھی جو ہے وقت ہے, استغفار کر سکتا ہے, ابھی بھی جو ہے وہ چاہے تو صدقہ دے سکتا ہے, ابھی بھی جو ہے موقع ہے, اگر چاہے تو روزہ رکھ سکتا ہے. اس مہینے میں کہ انسان اس عمل کو, تمام اعمال کو انجام دے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کے دل میں اگر جو ہے خیال نیک ہے, عمل کو انجام دے رہا ہے, نیت بہترین ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ پروردگار جو ہے وہ جزا دے گا. دیکھیں جو خیال ہوتا ہے وہی جو ہے ظاہر بھی ہوتا ہے. خواہشات کا انسان جو ہے تمام جو خواہشات چاہتا ہے وہی خواہشات جو ہے اس سے ظاہر بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ مثلاً جو ہے جتنا انسان دین سے دور ہوا, توحید سے دور ہوا, تو اس کے اندر جو ہے جو خیالات آئے تو آپ دیکھیں کہ پتھر کو خدا ماننے لگے, پتھر کو خدا مان. اچھا اس کی بھی تاریخ ہے, اس کی بھی تاریخ ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو نسل بڑھتی رہی, یہاں تک کہ بیٹے پوتے, ان کے نواسے پوتے بیٹے, اس طریقے سے یہاں تک روایت میں یہ ہے کہ 40,000 افراد, 40,000 افراد جب ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب سرپرست نہ ہو تو اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے. تو جناب آدم تھے نہیں, 40,000 جب افراد ہو گئے, شیطان آیا اور آنے کے بعد کہا کہ یہ تو بہت غم ہے کہ جناب آدم اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ایک طریقہ ہے کہ غم ہلکا ہو جائے گا. کہا کہ وہ جو ہے جناب آدم کا مجسمہ بنا لو, جناب آدم کا مجسمہ بنا لو تو تھوڑا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. شیطان نے یہ کام کیا, مجسمہ پتھر کا بنا دیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے اس میں ایسے افراد تھے کہ جو قادی ماننے لگے, بہت سے ایسے ہو گئے جو پرستش کرنے لگے, پوجا کرنے لگے. اس طریقے سے ہے نا, یعنی معلوم یہ ہوا کہ جتنا جو ہے یہ توحید سے دور ہوتے گئے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مثلاً جو ہے یہ دیکھا کہ سانپ جو ہے ہمیں ڈس لے گا, ہم مر جائیں گے, تو سانپ ہی کو خدا مان لیا. یہاں تک کہ
دریا کے کنارے جو ہے اپنا ڈیرا بسا لیا, رہنے لگے. اچھا یہ ضروری بھی تو ہے نا, یہی ہوتا بھی تھا کہ جہاں پانی ہو لوگ اسی کے قریب بستے تھے, آبادی ہوتی تھی پانی کے قریب. تو اب جو ہے جو دریا دیکھا تو وہیں پہ جو ہے بس گئے, آباد ہو گئے. اب جو ہے پانی کو دیکھا, اس کے لہر کو دیکھا, اب جو ہے اسی کو خدا مان گئے, ہے نا. مثلا درخت کو اس طریقے سے وہ خدا مانتے رہے یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے خیال ہوتا ہے تو ظاہر ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ پھر آپ دیکھیں کہ انسانوں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. فرعون نے, نمرود نے, شداد نے تو اور خدائی کو مضبوط کر دیا, ہے نا. جنت بنا دی اس نے, شداد نے. تو یہ جو ہے انسان خدائی کا دعویٰ کرنے لگے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو خیالات, اور اسی طریقے آپ دیکھیں کہ جو ایران میں جو مہینے ہیں, ہے نا, تو اکثر جو دریا کنارے جو ہے علاقے تھے جو آباد تھے, اور اس طریقے سے جو منسوب ہوا تو اسی طریقے سے اس طریقے سے نام بھی ہو گئے, وہاں کے مہینے کے نام بھی ہو گئے. تو انسان کے ذہن میں جو ہوتا ہے نیک خیال کر رہا ہے نا, عبادت توحید مضبوط ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ چیز ظاہر ہوگی. اگر جو ہے مضبوط نہیں ہے تو اسی طریقے سے ظاہر ہوگی. یا مثلا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا, ہے نا, سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ اسی ملک کے وزیر اعظم کو جب پہلے یہ ارادہ بنایا کہ قتل کیا جائے, تو جو اس کے محافظ تھے, باڈی گارڈ تھے, انہیں جو ہے وہ تصویر دکھائی گئی, وہ فلمیں دکھائی گئیں کہ جس میں جو ہے گولیاں چلائی جا رہی ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے دنیاوی چیزیں ہیں کہ اس کے اندر اس طریقے سے خیال ہے, اسی طریقے سے انجام دیتا ہے. یا مثلا جو ہے 1200 سال پہلے ایران میں جو حکمراں تھا اس کا نام تھا نظام الملک. ایران کا حکمراں 12 سال پہلے, اور اس کے بارے میں یہ ملتا ہے, ایک صلوات پڑھیے. تو ان کے بارے میں یہ ملتا ہے نظام الملک کے بارے میں کہ جب رات میں سویا تو خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا کہ دو جو ہے بہت بھیانک شکل کے آئے ہوئے ہیں, تو نیند سے بیدار ہو گئے. پھر سویا, مسلسل جو ہے 3 دن تک خواب دیکھتا رہا, یہاں تک کہ نیند نہیں آئی, اتنا خوفناک خواب دیکھ لیا, اور 3 دن جو ہے مسلسل دیکھتا رہا, تو آخرکار نیند نہیں آئی. بہرحال کب تک جگتا, سونا ہی پڑے گا. اب اس کے بعد جو سویا تو کیا دیکھا کہ بہترین شکل میں کوئی شخص آیا ہے. جب یہ دیکھا تو سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اس سے پہلے جو خواب میں ہم نے شکل دیکھا وہ بہت خوفناک تھا, بھیانک تھا, ہولناک تھا, لیکن اب جو آپ آئے ہیں تو بہت حسین, خوبصورت, تو آخر وجہ کیا ہے؟ تو پھر آنے والے نے کہا کہ دیکھیے اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا وہ آپ کے جو برے خیالات تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے, جو گناہ تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے, اور جو اس وقت دیکھا تو آپ کے جو اچھے خیالات تھے وہ جو ہے ظاہر ہوئے. تعجب نہیں نہ کر رہے, آپ خود دیکھ لیے اسی ماہ کے اعمال میں لیلۃ الرغائب کے اعمال انجام دیا ہوگا نا, آپ نے انجام دیا نا لیلۃ الرغائب کے, اور تفصیل سے سنا, ذکر کر چکے ہیں نا کہ ایک حسین خوبصورت شکل میں قبر میں پہلی شب میں آگے ایک چیز ہوگی, اور پھر یہ سوال کرے گا آپ کون, تو جواب یہی ملے گا کہ فلاں وقت اور فلاں مہینے میں, یعنی ماہ رجب کی پہلی شب جمعہ لیلۃ الرغائب کو جو اعمال انجام دیا تھا, تو آج جو ہے ہم مونس اور مددگار بن کر آئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اس طریقے سے انسان ہے نا جس طریقے سے خیال کرے اس ماہ رجب میں اگر جو ہے تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے, اس مہینے میں کثرت کے ساتھ استغفار کر رہا ہے, اس مہینے میں جو ہے صدقہ دے رہا ہے, لوگوں کی مدد کر رہا ہے, لوگوں کے بارے میں اگر جو ہے اس کے تصورات پروردگار کے بارگاہ میں نیک اعمال اگر انجام دے رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر نیک خیال ارادہ ہے تو پھر وہ ظاہر ہوگا, اور اسی طریقے سے پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے اسے اجر ملے گا.
परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबको इस माह के फैज़ से महरूम न फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना हसनुल हदीस अबलग मौज़त किताबुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़स्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम व गाफ़िरुज़ ज़न्बि व क़ाबिलुत तौबि व हुवल गफ़ूरुर रहीम। सुब्हान मन सबक़त व रहमत व ग़ज़रत व सतैन यदैन बिरहमह। सुब्हान मन सय्यात लम यजाज़ बिहा। सुब्हान मन ला यज़दाद वला मआसिल इबादिल्लाह कराम नजून वला कसरतुज़ ज़ुनूब इल्ला अफ़वन वस्फ़न नशहद अन्न मुहम्मद सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन सल्लल्लाहु अलैहि क़ाल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम अस्सजदतुत तवीला। सातवें इमाम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के सिलसिले से मिलता है। तवील सजदे के मालिक थे। देखिए ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सी मुनासबतें हैं और उसमें से एक मुनासबत जो है गम से ताल्लुक़ रखता है और एक जो है खुशी से। और अहले बैत का चाहने वाला अहले बैत के गम में गमगीन होता है और खुशी में खुश होता है। तो एक तो ये है मुनासबत कि 25 रजब को सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ये शहादत की तारीख़ है और 27 रजब को है ना यौम बेसत है ना खुशी की तारीख़ है। तो ये तमाम जो है मुनासिबतें हैं इस माह में। तो कल तो एक मुनासिबत ही है ना। ज़ाहिर सी बात है कि आखिर में शाम जो है वो वासिल जहन्नम हुआ मुनासिबत है। और छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के नज़र के सिलसिले से एहतमाम होता है। और 22 रजब को एक मुनासिबत और भी है। वो मुनासिबत जो है ये है खैबर के सिलसिले से। एक मुनासिबत ये है और तारीख़ में नाम भी है कि एक साहब जो है 22 रजब को परचम लेकर गए और फिर जो है वो वापस आ गए। अब जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें हैं। तारीख़ एक आईना है। उस आईने में तमाम चीज़ों को है ना इंसान देख सकता है और अपने अंदर कमाल पैदा कर सकता है कि ये वाज़ेह हो जाता है कि कौन जो है इस्लाम का हमदर्द है और कौन इस्लाम का हमदर्द नहीं है। कौन जो है इस्लाम के कौम के नाम पे लूट रहा है, कौन जो है जान दे रहा है। देख लीजिए आज है ना यहूदी जो है मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें चल रहे हैं और बहरहाल मुसलमान जो है कहाँ खड़ा है। ये तमाम चीज़ें। और इसी तरीके से 23 रजब को मुनासिबत वो भी तारीख़ है कि 23 रजब को भी एक साहब गए और वो भी वापस आए, लेकिन सिर्फ वापस नहीं आए, दूसरों को तरगीब भी दिलाया कि चलो। अब आप सोच लें, एक तो ये कि खुद ही नहीं थे और दूसरों को भी तरगीब दिलाया कि वापस चले जाओ। तो माशरे में भी देखना चाहिए कि कुछ ऐसे हैं कि दुश्मनों के मुकाबले में खड़े होते हैं। अब बाज़ जो दुश्मनों के मुकाबले में खड़े हैं तो वो बहरहाल हो जाए तरगीब दिलाते हैं ना कि अगर कोई सीना से पर है। और 23 रजब को एक मुनासिबत ये है कि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम
کہ زانو پہ خنجر پیوست کیا گیا تھا. اور بہرحال یہ پہلی بار نہیں ہے، متعدد بار جو ہے لوگوں نے کوشش کیا. ایک مناسبت یہ، اور 24 رجب کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ خیبر میں گئے، مرحب کو شکست دیا، اور 25 رجب کو 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. اور ظاہر سی بات ہے امام کی وجہ سے امام جو ہے بچپن بھی ہوتا تھا، امام جو ہے اور امام جو ہے اس طریقے سے اگر جو ہے بہت سی تاریخ روایات میں ہے، بس اشارہ کرتے 7ویں امام ایک مرتبہ گزر رہے ہیں تو ایک شخص ہے اور اس نے امام کو برا بھلا کہا، برا بھلا کرنے لگا. لیکن جو ہے جو امام کے چاہنے والے تھے انہوں نے چاہا کہ ہم جو ہے بدلہ لیں، قتل کر دیں، مار دیں. امام نے روک دیا. 7ویں امام نے کہا نہیں رہنے دو. کچھ دن کے بعد جو ہے اس کے گھر پہ امام گئے. اب جو گھر پہ گئے معلوم کیا کہاں ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ جو ہے کاشتکاری کر رہا ہے، کھیت میں ہے. اب امام چلے اس کے پاس، امام جا رہے تھے، وہ روک رہا تھا ہمارا نقصان ہوگا، فصل خراب ہو جائے گا. لیکن امام جو ہے اس کے پاس پہنچ گئے. جب امام پہنچے تو امام نے سوال کیا، یہ بتاؤ ہم جو آئے ہیں کھیت کے ذریعے سے، تو یہ تمہارا جو فصل تھا نقصان ہوا، کتنی قیمت ہوگی؟ کہا تقریباً جو ہے 100 دینار. کہا اگر جو ہے فصل پھل آمادہ ہوتا تو کتنی قیمت ہوتی؟ کہا نہیں معلوم. کہا کچھ بھی انداز سے؟ کہا 200 اور، یعنی 200 دینار ہو جاتا، 100 اور. تو امام نے کہا 200 ہوا، یہ لو 300 لے لو ہم سے، ہے نا. اب اس کے بعد جو ہے وہ کیا کرتا ہے، امام سے جو ہے کہتا ہے کہ مولا آپ ہمیں معاف کریے. امام کے قدموں پہ گرتا ہے. اب اس کے بعد امام اپنے چاہنے والوں سے متوجہ ہوئے. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو طریقہ تم اپنا رہے تھے وہ بہتر تھا کہ یہ طریقہ بہتر ہے؟ تو امام جو ہے نا جو جو ہے معاف کر دیتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے. اور امام جو ہے زندان میں تھے، اور ایک زندان میں نہیں تھے، ایک زندان سے دوسرے زندان، دوسرے زندان سے تیسرے زندان میں امام تھے. اور اس کے بعد جو 26 رجب ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کی تاریخ، اور 27 رجب جو ہے یوم مبعث، یوم بعثت، 27 رجب. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں یہ جو ہے کہ رسول اسلام مبعوث برسالت ہوئے ہیں، تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ہر سال جو ہے ہم یاد منا لیں، بلکہ جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ کس طریقے سے رسول اسلام نے، ہے نا، جو جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، ہے نا، تاریکی تھی، کس طریقے سے رسول اسلام جو ہے ان تاریکی سے روشنی کی طرف لائے. اور سب سے اہم چیز جو ہے یہی ہے کہ ہم رسول اسلام کے کردار کو بیان کریں. ایک تو قرآن ہے، خود جو ہے قرآن میں ذکر ہوا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے رسول ہم نے جو ہے تمام عالمین میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اسلام کے کردار کو بیان کریں. رسول اسلام جو ہے دیکھیں ہر قسم کے تھے، ہر فکر کے تھے، ہر مذہب کے ماننے والے تھے، عیسائی تھے، دیگر افراد تھے، تمام افراد تھے. لیکن رسول اسلام جو ہے وہ دشمنوں کے سامنے بھی عبا بچھا دیتے تھے. رسول اسلام جو ہے پورے انسان کو، سب کو جو ہے وہ اولاد کی طرح سمجھتے تھے، اولاد کی طرح دیکھتے تھے. صرف یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ باطل کی طرف ہو، یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نجات نہ پائے. لیکن آپ دیکھیں کہ اپنے ابا کو بچھا دیتے تھے. عیسائی جو آئے رسول اسلام کے پاس اپنے ابا کو بچھا دیا، استقبال کیا. یہاں تک کہ تمام افراد آتے تھے، رسول اسلام نے مہمان خانہ بنایا تھا، اصحاب کے گھر پہ روکتے تھے، خود جو ہے بعض افراد کو اپنے ہاں پناہ دیتے تھے.
یا مثلا جو ہے عیسائیوں کا جو وفد تھا، جو خط لکھا، تو رسول اسلام نے یہ نہیں کہا کہ تمہاری عبادت غلط ہے، رسول اسلام نے کہا کہ تم اپنی عبادت کرو، عبادت کے مطلب نہیں، صرف رسول اسلام نے یہ فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے ہر ایک کے لیے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جو ہے عالمین کے لیے رحمت ہیں. کہ جب ایسا موقع آیا کہ جب یہ کہا کہ انتقام کا موقع ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ جو ہے انتقام کا نہیں ہے بلکہ جو ہے رحمت کا ہے، رحم کا ہے، کرم کا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے رسول اسلام کے کردار کو بیان کرے کہ آج جو ماحول ہے تشدد کا، اگر انسان جو ہے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق اور کردار کو جب بیان کرے گا تب معلوم یہ ہوگا کہ اسلام کیا کہتا ہے اور پروردگار کا کیا حکم ہے. لہذا جو ہے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے عمل کریں. اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو اسلام اور قرآن کا قدرداں فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة العالمين صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المصطفى والحسين شهيد بكربلاء ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله سلام عليه وعلى آله الكرام. اللهم افعل بنا ما انت ولا تفعل بنا ما نحن ولي محمد وعلى المعصومين صلوات الله عليهم اجمعين.
آپ کے پاس اس راستے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما پروردگار کاروبار تجارت کر رہے پروردگار جناب خدیجہ جناب مار کے سکتے پروردگار سب کو دشمنوں کے سکتے محفوظ فرما پروردگار ماں کے پیر سے ہم سب کو محروم نہ فرما پروردگار جنت البقیع کی تعمیر فرما پروردگار ہمارے مقامات مقدس کو تحفظ فرما قریب ہمارے دینی مدارس کا تحفظ فرما پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما پرچم نبوت فرما قریب حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کی آواز و اذکار میں شمار فرما ربنا